السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد کے اندر جاری ہے۔ دن بھر آپ کو سیاستدانوں کے بیانات اور عسکری قیادت کی طرف سے دی جانے والی بریفنگز کی خبریں ملتی رہیں۔ ہم ذرا ابھی تک کے آؤٹ کم کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو بہت کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے بہتر ان معاملات کو کوئی نہیں جانتا۔ ریاض کھوکھر صاحب جو فارمر فارن سیکرٹری ہیں، پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں چائنا کے اندر، ہندوستان کے اندر، امریکہ کے اندر، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سید رفعت حسین تجزیہ نگار ہیں، چیئرمین ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ۔ جو لوگ اسٹریٹجی بناتے ہیں ان کو یہ پڑھاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ سادہ سا میرے پاس سوال ہیں جی، میں 4-5 پہلے وہ سوال بھگتا لوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ پہلے تو سوال میرا ہے جی کہ کیا اس کانفرنس سے قومی یکجہتی میں اضافہ ہوگا یا ہوا؟ جو ابھی تک آؤٹ کم نظر آیا، نواز شریف صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، منور صاحب کا ان کے ساتھ منہ ماری، عمران خان کی سٹیٹمنٹس، پیپلز پارٹی، کیا ابھی تک کوئی یکجہتی کی آپ کو خبر ملی ہے اس کانفرنس سے فی الحال؟ طلعت اگر مجھے اجازت دیں تو میرا خیال ہے کہ قومی یکجہتی تو ایک بڑا لمبا ایک پروسیس ہے، وہ ایک دن کے ذریعے یا کسی ایک ایونٹ کے ذریعے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو توقع اس کانفرنس سے کی جا رہی تھی کہ شاید اس نازک اور مشکل وقت میں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں گی، وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ ہر پارٹی نے، ہر گروپ نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی اور آپ کو بہت زیادہ ڈائیورجنسز جو ہیں وہ ہمارے رینکس کے اندر نظر آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ڈفرینس کو کمپوز کر کے ہم کوئی ایک لائحہ عمل مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر یہ توقع تھی تو وہ کم از کم ابھی تک مجھے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ قومی یکجہتی ایک دن سے نہیں ہوتی، لیکن ایڈورسٹی کے اندر کچھ نہ کچھ سمبلنس آف یونٹی آپ کو نظر آنی چاہیے۔ وہ کامن گراؤنڈ آپ کو نظر آیا ہے اس فی الحال ابھی تک جو رپورٹس ہوئی ہیں؟ میرا نہیں خیال طلعت، میرا خیال ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا بیسکلی گورنمنٹ کی طرف سے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک سٹیٹمنٹ نکل آئے، وہ میرا خیال ہے تیار شدہ سٹیٹمنٹ انہوں نے فارن آفس نے تیار کیا ہوگا، اور تو میرا خیال ہے کوئی لکھنے کے قابل نہیں ہیں زیادہ لوگ، تو وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ان کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ مگر میں رفعت صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس ایک سٹیٹمنٹ سے یونٹی میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اور دیکھیے اصل بات جو ہے، عوام جو ہے وہ، میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ آلریڈی فوج کے پیچھے ہے، یعنی عوام کی سپورٹ ان کو ہے۔ اور اب یہ ہے کہ بھئی اگر پولیٹیشنز عوام کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میرا مطلب کہ اٹس سپورٹیو۔ ٹھیک، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو زیادہ پولیٹیشنز ہیں ان کی کوئی عوام میں اتنی زیادہ کریڈیبلٹی ہے۔ یہ دیکھیے نا 3.5 سال میں اب تک کیا ہوا ہے، اور جو آپ کے اصل مسائل ہیں وہ اندرونی ہیں اور بڑے سیریس ہیں۔ اس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں۔ تو قومی یکجہتی جو ایک دن سے نہیں ہوتی، ایک پروسیس ہے۔ سویلین اور عسکری قیادت میں آپ کو اتفاق نظر آئے اس کے اندر؟ آئی تھاٹ کہ اس کے اندر تو آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا، اور اگر آپ نے کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کو ڈیلے کرنا ہے یا اس کو اگر آپ نے فریگمنٹ کرنا ہے، توڑنا ہے، تو بہترین طریقہ ہے وہاں پہ پریزنٹیشن کروا دیں۔ اب جب عسکری قیادت اس نے پریزنٹیشنز وہاں پر شروع کر دیں تو وہ تو ایک لسننگ سیشن ہو گیا نا جی، اس کے اوپر پھر کنسنسس کیسے؟ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ قیادت کوئی آپ کو متفق نظر آئیں کہ یا نہیں نظر آئیں؟ میرا خیال ہے کہ جو پہلے جیسے مئی 2 کا واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے ہمیں نظر آیا کہ بڑے ویزیبل ڈفرینسز تھے، لیکن اس میں کم از کم مجھے یہ لگا ہے کہ سیاسی قیادت کی طرف سے کوشش یہ کی گئی ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے ایک یونیفائیڈ جو آؤٹ لک ہے یا ایک یونیفائیڈ پرسپیکٹیو جو ہے وہ کم از کم امریکہ تک جو ہے کو پہنچایا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بہت سارے لوگ، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ عسکری قیادت سے جب آپ بریفنگ لے لیتے ہیں، جب وہ آپ کو اپنے کور ایشوز کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹیو دے دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو چیلنج نہیں کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس اے پی سی سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جو ہمارا اس وقت سیکیورٹی کو پرسو کرنے کا جو پیراڈائم ہے، کیا اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ کیا وہ ریزلٹس ہمارے سامنے لا رہا ہے جس کی عوام کو توقع ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ وہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایک بحرانی کیفیت کے شکار ہیں، اس لیے اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ سیاسی اور فوجی اور عسکری جو قیادت ہے وہ ایک they should be on the same page۔ مجھے لگا کہ اس ایشو کے حوالے سے کم از کم they appear to be on the same page۔ لیکن ریاض صاحب، جس مجلس کے اندر، جس نشست کے اندر آپ کو اتفاق رائے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے،
اس کے اندر تو پھر بحث کی گنجائش کم ہوتی ہے. دیکھیں اتفاق رائے ڈیولپ کرنا تھا سیاسی جماعتوں نے ان معلومات کی بنیاد پر جو ان کے پاس پہلے ہونی چاہیے تھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دن میں ان کے پاس معلومات آئیں, اس کے اوپر ڈائیلاگ بھی ہو, ڈائیلاگ ہونے کے بعد تمام 60 کی 60 جماعتیں یا 59 جماعتیں مطمئن ہو جائیں اور ایک ڈرافٹ آ جائے. تو وہ تو پروسیس میرے خیال میں بڑا لمبا, یہ بریفنگز پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی, اس سیشن میں بریفنگ کروانے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے, اس کو یعنی آپ کتنے 8 دن کے بعد 9 دن کے بعد ہوئی ہے, اس کو ودن 2-3 ڈیز ہونا چاہیے تھا. آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ پہلے ان کو ایک بریفنگ دے دیتے, 2 دن کی کر لیتے, کوئی گھنٹوں کی بات نہیں ہے, 2 دن کی کر لیتے, پہلے دن ان کو سالڈ بریفنگ دیتے, اس کے بعد آپ اگلے دن اس پہ بحث ہوتی. اور وہ جو بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں, مگر یہ جو نازک موقع ہے اس وقت, جو اٹس اے ویری کرٹیکل فیز آف پاکستان, میرا خیال ہے ان کو یہ اٹس اے کوشچن آف رسپانسبلٹی آن دا پارٹ آف دا پولیٹیشینز کہ یہ دکھائیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس ایشو کے اوپر ہم نہیں, کس ایشو کے اوپر, نہیں میرا مطلب پولیٹیشینز کس ایشو کے اوپر ذمہ داری دکھائیں اور سوال نہ پوچھیں. ایشوز تو 3-4 ہیں بیسکلی جو میں سمجھتا ہوں بڑے ضروری ہے پاکستان کے لیے. ایک یہ کہ جی یہ جو امریکہ کی آپ کہہ لیجیے تھریٹ ہے یا جو بھی ہے, اس کے اوپر this nation has to be seen as one. ٹھیک, ہاں میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا عوام تو فوج کے پیچھے ہے, مگر دیکھیے عوام کو بھی کسی نے گائیڈ کرنا ہے, اور وہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ اور اپوزیشن. یعنی امریکہ نے اگر کوئی حرکت کی تو ہم جیسا تیسا بھی ہم یونٹی, ہم سب اکٹھے ایک ایجنڈا, ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ایسا بھی تھا کہ اپارٹ فرام ڈسکسنگ دس تھنگ, آپ اس پہ ایک کہ بھئی ہماری اکانومی کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ دیکھو نا اس وقت آپ کی اکانومی کی کیا حالت ہے, آپ اگر کوئی جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا, جہاں تک میرا اندازہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دے شوڈ, اس وقت موقع تھا کہ بھی اپنے جو پاکستان کے میں جو دوسرے سیریس ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت ریفلیکٹ کرتے, جیسے بلوچستان ہے, کمپریہنسو ایک ہونا چاہیے تھا. تقریباً وہاں سے تقریباً بلوچستان کے لوگوں نے تو بائیک آؤٹ کیا ہوا, میرا نہیں خیال کوئی وہاں سے رسپانس وہ نہیں. جی بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بلوچستان کا کمپریہنسو اور مربوط قسم کا آؤٹ لک, اور یہ جو ان کو بریفنگ ملتی اس کے اوپر جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس کے اوپر ایک سالڈ اسٹریٹجک پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک, اچھا اس کے اوپر اچھا یہ عسکری اور سیاسی قیادت, ہم نے یہ دیکھا کہ جب 2 مئی کے واقعے کے بعد اسی قسم کی بریفنگ ہوئی, اس کے اندر بھی ایسی ہی ریزولوشن ایک سرکولیٹ ہوئی تھی, وہ ریزولوشن کے اوپر بھی فارن آفس کے فیکس نمبر لکھا ہوا تھا, یعنی پہلے سے تیار شدہ تھی, اس میں بھی وہ ریزولوشن بار بار جنرل کیانی کے پاس جا رہی تھی, اس کے اندر امینڈمنٹس ہو رہی تھی, پھر واپس آ رہی تھی. چلے سمجھے کہ اس کا ریپیٹ ہے, لیکن خطرات جو ہیں اسی کے ایکسٹینشن بڑے پیمانے پر ہیں. لیکن اس 2 مئی کی ہم نے بات چیت کے بعد دیکھا کہ فاصلے عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان کم نہیں ہوئے. جو سوال وہاں پر اٹھائے گئے تھے, سیاستدانوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس کا صحیح حاصل جواب نہیں ملا, پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی. کمیشن آپ نے بنوا دیا لیکن کمیشن جو طول پکڑ گیا. اب اس جو نشست ہے اس میں پھر وہی سوال اٹھائے گئے ہیں, تو اس سے کو قیادت عسکری اور سیاسی آپ کو قریب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پھر ایک دھماقہ ہوگا, اور ایک بات کا ہوگا دوسری بات کا ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی اور جو عسکری قیادت ہے وہ یکساں طور پہ فکر مند ہے کہ یہ جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے اندر جو دراڑ آئی ہے, اگر ہم نے اس کو کسی طریقے سے برج کرنے کی اگر کوشش نہیں کی تو یہ تعلقات جو ہیں وہ بہت زیادہ نوز ڈائیو کر جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ رپچر کی طرف بھی چلے جائیں. خاص طور پہ جبکہ امریکہ کی طرف سے ہمیں یہ شنید مل رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگانے کا پروگرام بنا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس اسکلیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ شمالی وزیرستان یا فاٹک ایریا میں کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی بھی کر دے. اگر اس اسکلیشن کی طرف یہ ریلیشن شپ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ کسی طریقے سے بھی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی آپ اس کی جو ریپیئر جو ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے. اور دونوں کے درمیان میرا خیال ہے کہ اتفاق ہے کہ ہم نے ان تعلقات کو مزید خراب نہیں ہونے دینا. لیکن ساتھ ہی ساتھ عسکری قیادت کی طرف سے کم از کم مجھے یہ ضرور لگا ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس آئی کی
طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو پٹیاں چلی ہیں, جس کے اندر انہوں نے کچھ ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں. فار ایگزامپل انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان نے اگر ان قوتوں کے خلاف یا حقانی گروپ کے خلاف اگر کارروائی کرنے کا سوچا تو وہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے ہوگا. تو یعنی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ڈفرنسز پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہیں وہ ٹیکٹیکل ڈفرنسز ہیں, کوئی اسٹریٹجک لیول پہ ہماری اور ان کی ڈائیورجنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس کو آپ بچا نہیں سکتے, یہ الائنس ختم ہو گئی ہے. اور جب وہ بنانے والے کہہ رہے ہیں, اور یہ وہ مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ٹائم میگزین میں جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کے اوپر ایک مقالہ لکھا گیا تھا, پیراگراف لکھا گیا تھا, اس میں ان کو 100 سب سے انفلوئنشل شخصیات میں ان کا ایک نام تھا, تو وہ مقالہ وہ مولانا صاحب نے لکھا تھا. تو وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے بڑی کوشش کری ہے, یہ نہیں چل سکتا, اس کو چھوڑ دیں. تو اسٹریٹجک لیول پر تو کولیپس ہو گیا نا جی, لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹیکٹیکل ہے, اسٹریٹجک نہیں. میں وضاحت کر دوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ٹیکٹیکل لیول پہ ہمارے ڈفرنسز ضرور موجود ہیں اور وہ رہیں گے, آپریشنل لیول پہ بھی رہیں گے, لیکن جہاں تک ان قوتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی جو بات ہے اس کے اوپر ہمارا امریکہ سے کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس نہیں ہے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے اول تو جو ملن کا سٹیٹمنٹ تھا اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. دیکھیے وہ یعنی کوئی یعنی آف دا کف نہیں بول رہا تھا, وہ لکھی ہوئی چیز تھی اس کی. اور ان کے ہاں یہ ایک بڑا سسٹم ہوتا ہے, یعنی وہ نہ صرف لکھی ہوئی تھی بلکہ ویٹ کی گئی تھی. I'm sure it was vetted by a number of, you know وہاں امریکہ میں کیسے کام ہوتا. ایک جرنیل نے 4 سینٹنسز سے امریکہ کی پالیسی بدل دی, 4 سینٹنسز سے. میرا مطلب ہے کہ اگر وہ انشنٹ مار رہا تھا تو جناب اس کا چلان ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. President would have called him کہ بھئی what the hell, who authorized you to make the statement. اس کا اچھا دوسری چیز یہ ہے, کسی نے کسی پرنسپل نے, جیسے وہاں ان کی جو منسٹر ان کو پرنسپل کہا جاتا, بالکل کسی نے ڈس ایگری نہیں کیا تھا, کسی انسٹیٹیوشن نے ڈس ایگری نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب وہ ذرا تھوڑا سا اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر سبسٹنس میں تو نہیں ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں اس کی لینگویج صحیح نہیں تھی مگر سبسٹنس صحیح تھا. یہ دس از رفلی واٹ دے آر سیئنگ. اچھا, جہاں تک یہ ہے سوال آپ کا, میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشنز نے جو سوال اٹھائے وہ ٹھیک ہے, وہ لیجیٹیمٹ بھی ہے, مگر طلعت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیٹیشین اس وقت would like to be different from the pack. Okay, let's take a break on this one. نواز شریف صاحب نے یہ کہا, یہ کوٹ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے دنیا سوال اٹھا رہی ہے, اور ان کے اوپر پھر تنقید ہوئی. Let's see, is نواز شریف the odd man out? کیا وہ ایسی بات کریں جن کو نازک موقع پر نہیں کرنی چاہیے, اور یہ نازک موقع کے اوپر ہی نازک ترین سوال اٹھائے جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر ہے, پر I'll leave you with this thought. بریک میں جاتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں, دیکھتے ہیں APC نے ابھی تک کیا کھویا اور کیا پایا.